عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت و دوزخ کی کنجیاں بھی عطا فرمائی۔ یہ اختیار مصطفیٰ ہے منصیرہ والو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جنت و دوزخ کی کنجیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ ہم چلتے ہیں۔ معروف حدیث ہے، ابن عبد الربا اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت پرسرات کے پاس ایک منبر بچھایا جائے گا، پھر ایک فرشتہ، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 منبر لگائے جائیں گے۔ ایک طرف منبر پر ایک فرشتہ آ کر کھڑا ہوگا اور دوسرے منبر پر دوسرا فرشتہ۔ پہچانا تو بھی ٹھیک ہے، نہ پہچانا تو بھی ٹھیک ہے۔ مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں دوزخ کی چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوزخ کی چابیاں لایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ دوزخ کی چابیاں جاؤ میرے غلاموں ابو بکر و عمر کو دے دو، وہ جسے چاہیں دوزخ سے بچا لے اور جسے چاہیں دوزخ کی طرف دھکیل۔ اور پھر دوسرے منبر پر ایک اور فرشتہ آ کر ندا دے گا انہی الفاظ کے ساتھ کہ اللہ پاک نے مجھے جنت کی چابیوں کے ساتھ بھیجا ہے، اور مجھے فرمایا گیا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ چابیاں پیش کر دوں، اور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ چابیاں لے کر حاضر ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ چابیاں میرے غلاموں ابو بکر و عمر کو دے دو، وہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دیں اور جسے چاہے روک لیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ایک راز سمجھ آتا ہے، یہ جو تصرفات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تصرفات کا نفاذ ہے، یہ جو قدرت ہے، یہ تصرفات مصطفیٰ ایسے ہیں اگر اللہ پاک کسی کو دے دے اور اس کے اوپر اختیار نہ ہو تو انسان خود تو استعمال کر سکتا ہے لیکن آگے نہیں دے سکتا۔ اگر اختیار لمیٹڈ ہو، اگر آپ کسی کو آگے غلاموں میں بری بانٹتا ہے جس کا اختیار لمیٹڈ نہیں ہوا کرتا، کہ جن کو اللہ پاک نے تمام اختیار اس شان کے ساتھ دیے ہیں کہ مصطفیٰ چاہو تو خود استعمال کرو، چاہو تو غلاموں میں بانٹو۔ تو حاضرین گرامی، یہ جنت و دوزخ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یوں غنی فرمایا کہ آپ آگے لوگوں کو غنی فرماتے ہیں، ایسا سخی بنایا کہ آپ کے در سے لوگ سخی ہو جاتے ہیں اور آگے سخاوت کرنے والے ہو جاتے ہیں، اور ایسا اختیار اور با اختیار بنایا، متصرف بنایا کہ جس شے پر آپ نگاہ فرماتے ہیں وہی آپ کے تصرف ہے، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میں محبت سے کلمات ادا نہیں کر رہا، یہ عقیدہ عرض کر رہا ہوں جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ کی اسی شان پر ہی تو کسی نے کیا خوب کہا، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، ہاں یہیں چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پہ شتران ناشاد گلا رنج و عنا کرتے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جانور اور چرند پرند بھی جانتے ہیں کہ حضور با اختیار ہے، حضور عطا کر سکتے ہیں، اور حضور عطا فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کائنات بنا کر اس کائنات کی چابیاں مصطفیٰ کو سونپی۔ بڑی سادہ الفاظ میں بات سمجھنی ہو تو دہرا دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ کائنات بنا کر اس کی چابیاں اپنے محبوب کو سونپی۔ اب جس کو یہ راز سمجھ آ جائے اس کو چوکھٹ کہاں جڑنا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے،
کہاں جڑ کے رہنا ہے، کہاں سے نہیں اٹھنا مرتے دم تک، یہ راز بھی سمجھ آ جائے گا۔ آئیے کچھ اور اختیارات اور صحابہ کرام کا عقیدہ جانتے ہیں۔ ہمارے لیے صحابہ کرام کا عقیدہ دلیل ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا، آج بہت سے علماء کرام ہیں، کوئی عقیدہ بتاتا ہو، کوئی دوسرا شخص کوئی عقیدہ بتائے، تو ہم سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، ہمارے لیے دلیل وہ ہے جو صحابہ کرام کا حضور کے لیے عقیدہ ہے۔ آئیے اب صحابہ کرام کا عقیدہ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات کے حوالے سے کیا ہے اور حضور اختیارات میں کس طرح تصرف فرماتے ہیں، اس سے سارا راز سمجھ آ جائے گا۔ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر، یہ معروف روایت ہے جس کو کئی کتب احادیث کے اندر نقل کیا گیا معروف محدثین سے۔ ایک اعرابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا